نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو الذي خلقكم من تراب صدق الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما مل کر باواز بلند درود پاک نذرانا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج کی اس پرنور پرکیف اور وجد آور محفل ذکر حسین علیہ السلام کے اندر ہم حاضر ہیں دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور صدقہ آل محمد کا مالک ہم سب کو طہارت و نور عطا فرمائے ان دعاؤں پر آپ کی آمین شاید آپ کی طہارت کا وسیلہ بن جائے میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے بڑے بھائی محترم المقام عزت مآب اس علاقے کی آن شان امجد تقی حرل صاحب جو منہاج القرآن کا فخر ہے پہچان ہے اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی جملہ کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اسی طرح ان کی پوری ٹیم جو اس وقت دیگر قائدین وابستگان کارکنان منہاج القرآن کے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں چنیوٹ سے لالیاں سے گرد و نواز سے ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس سرزمین پر آج غلامان امام حسین علیہ السلام کا یہ مجمع بتا رہا ہے کہ حسین بھی زندہ ہے اور حسینی بھی زندہ ہے اگر آپ کے ہاتھ ابھی کچھ لوگوں کے نیچے رہ گئے ہیں میں گفتگو تب کر سکوں گا اگر آپ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں گے اور زندہ ہونے کا مطلب ہے کہ ہاتھ بھی اٹھے اور سبحان اللہ کی آواز بھی آئے بعض اوقات دیہات کے اندر ہوتا یہ ہے کہ موضوع بہت سادہ کر دیا جاتا ہے واقعات ہو جاتے ہیں سیدھی بات ہو جاتی ہے اس میں فلسفہ نہیں ہوتا منطق نہیں ہوتی استدلال کم ہو جاتا ہے واقعاتی گفتگو زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ سادہ ہیں مگر چونکہ میرا تعلق منہاج القرآن سے ہے میری آرزو یہ ہے کہ مجمع گاؤں کا ہو اور موضوعات پیور علم کا نور ہو ذوق کا برتن ہو اور آپ کو دے دیا ہے ارادہ مجھے بولو سبحان اللہ میں اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی طرف آؤں ماشاءاللہ سٹیج کے اوپر بڑی قابل احترام شخصیات بیٹھی ہیں شہنشاہ نشابت جناب عدنان بھائی کیا ہی بات ہے بڑے خوبصورت کلام جن دوست احباب کے میں نام نہیں جانتا آپ اہل سنت کے ماتھے کا جھومر ہیں ماشاءاللہ قاری صاحب جلوہ فروز ہیں قبلہ میاں سید وقار صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے وہاں پڑھے لکھے چہرے آس پاس ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ چلیں اب جو وقت ملا ہے تو اس میں ہم عاشق بن کے ذکر حسین ہیں میں پہلے موضوع سمجھا دوں کہ میں کس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں جاگنے کا یہ جو بھی قبلہ سوٹ اور کپڑوں کی بات کر رہے تھے نا لججہ ساڑھا گل میں بھی یہ کرنی لیکن کروں گا کسی اور انداز کے ساتھ مجھے پتا ہے ہر مکتبہ فکر یہاں بیٹھا مجھے سن رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے آواز پورے پاکستان میں جاتی ہے آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنی پنجتن کو کیسے ماننا ہے ہی
میں بنیادی ایک نقطہ دینے لگا ہوں، اگر کسی کو ماننے کے لیے کسی کو برا کہنا پڑے اسے ماننا نہیں، بولو جس کو ماننے کے لیے کسی کو برا کہنا پڑے اسے ماننا نہیں کہتے، مانا اسے جاتا ہے کہ حسین کو بھی مانا جائے اور جس نے حسین کو مانا اسے بھی مانا جائے۔ عرض کر رہا تھا کہ مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ، اس جملے کے اوپر مجھے ہاتھ نظر آئے، مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں اور حسین کے باپ کو ابو تراب کہتے ہیں۔ اس کو لیاقت بھائی اس کی تھوڑی ایکو کم کرو۔ اچھا آواز سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ ہاتھ اٹھا کے سب کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تھوڑی سی والیوم اور بیس بڑھا دو۔ بات سمجھ میں آئی؟ مٹی کو کیا کہتے ہیں؟ تراب، اور حسین کے بابا کو ابو تراب کہتے ہیں، اور مٹی کو خاک بھی کہتے ہیں۔ یار سمجھنا، میں وہ بندہ نہیں ہوں جو 15 منٹ گفتگو کرنے کے بعد کوئی بات دے گا، بات مختصر ہوگی لیکن بات کے اندر بات ہوگی۔ مٹی کو تراب بھی کہتے ہیں، قبلہ مٹی کو خاک بھی کہتے ہیں، اور کسی خاک کو خاک کربلا بھی کہتے ہیں۔ بات خاک پر ہونے لگی ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن تو بتا تیرا اس موضوع کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قرآن نے کہا هو الذی خلقکم من تراب، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ یار یہ ہاتھ نیچے کیوں ہے نوجوانوں تمہارے؟ اللہ تمہاری جوانی کو حسین کی غلامی پہ توجہ۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، توجہ۔ رب کہتا ہے اس نے ہمیں مٹی سے تخلیق کیا ہے، ہمیں تراب سے بنایا ہے، ہم مٹی سے بنے، جو مٹی سے بنے اسے خاکی کہتے ہیں، جو مٹی سے بنے اسے خاکی کہتے ہیں۔ ارے یہ ہمارا مقدر ہے، ہم خاک سے بنے ہیں، وہ 5 تن کا مقدر ہے، دور سے بنے، اس نے ہمیں خاک سے بنا کر خاکی کر دیا، ان کو دور سے بنا کر دوری کر دیا۔ جاگ رہے ہو؟ یہ جڑا جاگ رہے ہیں دونوں ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ۔ آج چشتی تھوڑے متھے بج گیا۔ توجہ، یہ خاک دیکھیں، یہ مٹی پڑی ہے، ادھر مٹی پڑی ہے، یہ سارے کچی مٹی کے گھر۔ ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں، پڑھا لکھا بندہ اور پڑھا لکھا طبقہ میری آنکھوں میں ڈال۔ مٹی بھی دوسری مخلوق کی طرح مخلوق تھی، اسے کوئی نہیں پوچھتا تھا، مٹی کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، یہ عام تھی، یہ مخلوق تھی۔ توجہ، یہ مٹی جب انسان کو لگی، یہ مٹی جب انسان کو لگی تو پہلے پوچھتا کوئی نہیں تھا، یہ مٹی پھر اشرف المخلوقات ہو گئی۔ ایک بات کہنا لگا ہوں، مٹی کو عظمت انسان نے دی، مٹی کو عظمت انسان نے دی۔ اور مجھے بتاؤ کوئی دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، میرا سوال ہے مٹی کو عظمت انسان نے دی، انسان کو عزت کس نے دی؟ انسان کو عزت کس نے دی؟ پڑھیے امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں اللہ نے کہا کرو سجدہ آدم کو، سب نے کیا، لعنتی بگڑ گیا، ابلیس بگڑ گیا۔ اب امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ وہ مقام تھا جب آدم کو عزت ملنی تھی یا ابن آدم کو ملنی تھی، مگر اس نے سجدہ نہیں کیا۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اس لیے لِأَنَّ نُورَ مُحَمَّدٍ فِي جِبْهَةِ آدم، اس نے دیکھا کہ شاشی آدم میں نور محمد چمک رہا تھا۔ سنو، مٹی کو عزت ملی انسان کی وجہ سے، انسان کو عزت ملی نور محمد کی وجہ سے۔ اب مٹی یہاں سے آ کر مختلف جہتوں میں تقسیم ہوتی ہے، جاگ رہے ہو؟ توجہ کرتا ہوں،
یہاں پر کوئی پیر صاحب کوئی مزار محمد صدیق لالی صاحب کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ دربار والے مرشد ماشاءاللہ ان کی اولاد بیٹھی ہے، جانتے ہیں؟ در ہاتھ کھڑا کر کے بول دو ہاں اب بات کر توجہ۔ اب یہاں سے مٹی کی جہت بدلتی ہے، میرا وجود بھی مٹی سے بنا، زندگی گزری ہے 8-15 سال کے قریب تو اب ہو چلے، بڑا ایک دفعہ ایسا ہوا خطاب کر کے لوگ محبت سے ہاتھ چومتے ہیں، بھئی کیا بات ہے آپ نے ذکر حسین سنایا، ذکر علی، توجہ جا کے بیٹھنا۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ یہ تو مٹی سے بنا ہے۔ نہیں یار آپ سبھی بولتے مجھے مزہ آ جاتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولو سبحان اللہ ذرا۔ میں نے کہا ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ یہ تو مٹی سے بنا۔ کہتا جی آپ کی محبت سے ہاتھ چوما ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا وہ مٹی اٹھا کے لاؤ میرے ہاتھ پہ رکھو، میں نے کہا اس مٹی کو چومو، کہتا نہیں چومو۔ میں نے کہا اسے چوم رہا ہے، اسے کیوں نہیں چومتا جو زمین سے اٹھا کے رکھی ہے؟ یہ بھی مٹی ہے، یہ بھی مٹی بولو ہے، یہ بھی مٹی ہے، یہ بھی مٹی۔ تو لوگوں کو نتیجہ دینے لگا ہوں، اگر مٹی زمین سے اٹھ کر میرے جسم کو لگے وہ دھونے کے قابل ہے، اگر زمین کی مٹی صدیق لالی صاحب کی قبر کو لگے وہ چومنے کے قابل۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مٹی کو تب آلہ بناتے ہیں جب مٹی ان کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مٹی کو ہاتھ لگا دیں تو اسے آلہ بنا دیں۔ میں پتہ نہیں یہ بات اس سرزمین پر کیسے کر سکوں گا، اس خاموشی کے اندر اس خاموشی کو توڑنا ہوگا۔ میں جو جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ، مٹی بدل گئی، عظمت کی جہت بدل گئی، میں نے مٹی میرے وجود کا حصہ بن تو مٹی عظیم ہوئی، کسی نے اس مٹی کو نسبت دی، بابے نے بزرگ نے تو آلہ بنائی۔ اب پڑھیے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی تاریخ کو۔ آدم علیہ السلام آئے، یہ زمین ساری پاک نہیں تھی، شیس علیہ السلام آئے، یہ ساری زمین پاک نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام آئے، یہ ساری زمین پاک نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب و یحییٰ، کل انبیاء، آدم تا عیسیٰ، یہ مٹی، یہ زمین، یہ خاک پاک نہیں تھی۔ ہر قوم کے لیے اللہ نے مخصوص جگہ رکھی، وہ وہاں جا کے عبادت کرتے تھے، مگر توجہ ہو عاشقوں، ہاتھ اٹھانا، مگر جب ولادت مصطفیٰ ہوئی، سرکار کا قدم اس زمین کی چھاتی پر لگا، آقا نے فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اے محبوب تیرا قدم زمین کی چھاتی پر لگا، ہم نے ساری زمین مسجد بنا دی ہے۔ ہم نے ساری زمین کیا بن گئی؟ مسجد کیا بنی؟ بولو آواز آئی، کیا بنی؟ مسجد پاک ہوتی ہے، مسجد پاک ہوتی ہے۔ لو بھئی یہ کیا نام ہے؟ یارے کی والو، میں اب دیکھوں گا یا تو پھر میں دکھی چلا جاؤں گا اس سرزمین پہ، یا لاہور اور پورے پنجاب کو بتاؤں گا کہ عاشق تیارے کی والے سن میری بات، جس کو نبی کے قدم لگے وہ جگہ مسجد بنی۔ اگر اس کو یوں کہو اس زمین میں محمد کے قدم چومے تو یہ زمین مسجد بنی۔ ارے جو خاک جو مٹی مصطفیٰ کے قدم چوم لے وہ بات ہے، تو جو حسین محمد کی زبان چوسے وہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر، حیدر، حیدر۔
یہ جنہوں نے ہاتھ نہیں نہ اٹھائے حیدر حیدر تو وہ 5 منٹ صبر کر جاؤ، میں آ رہا ہوں، کیونکہ بات تو ابو تراب کی ہونی، ابھی تو مٹی بتا رہا ہوں۔ ارے فیصلہ کر لے یارے کی والو، اگر نبی کے قدم کو لگنے والی مٹی کا یہ مقام ہے، جو مٹی زمین پر پڑی تھی، اس نے چوم لیا نبی کا قدم اور نبی نے چوم لیا حسین، تو پھر خود فیصلہ کر حسین کتنا پاک ہوگا۔ حسین اتنا پاک ہے، حسین اتنا پاک ہے کہ ذکر حسین کرے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب میری جانب قبلہ توجہ، پوری توجہ، میرے والد محترم چودھری ناصر نصیر صاحب جلوہ فروز ہیں، میرے ماموں جان تشریف فرما ہے، میں ان کی موجودگی میں ایک بات کرنے لگا ہوں آپ سے دعا لینے کے لیے، توجہ۔ میں نے زمین سے پوچھا، اے زمین کی مٹی، تو نے نبی کے قدم چومے، بتا تجھے کیا شان ملی؟ اس نے کہا مجھے مسجد بنا دیا گیا، اور میں نے کہا کیا شان ملی؟ کہا مسجدوں و طہورا، مجھے مسجد بھی بنایا گیا اور مجھے اتنا پاک کیا گیا کہ کوئی دوسرا ناپاک ہو تو میں پاک کر دوں، مجھے اتنا پاک بنایا گیا کہ اب کوئی ناپاک ہو کے آ جائے میں اسے پاک کرنے کی طاقت رکھتی ہوں۔ میں نے کہا مٹی تو کس کو پاک کرتی ہے؟ مٹی نے بول کر کہا فاران میں جسموں کو پاک کرتی ہوں۔ میں نے کہا اگر تو جسم پاک کر رہی ہے تو محمد نے جس کو چوما وہ روحوں کو پاک کر رہا ہے۔ مٹی جسم پاک کرتی ہے، حسین روح پاک کر دیتا ہے۔ آل محمد کی محبت روحوں کو پاک کر دیتی ہے۔ دوستان محترم، اب اس مٹی کے اوپر میں ذرا طویل گفتگو کی طرف جانے کی بجائے میں آپ کو ذرا لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ یہ تو حسین ہے نا، یہ تو حسین ہے، اور حسین جس کو بابا کہے، پیارے کی والو یہ بے وفائی کر رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں صحیح، مجھے اپنے ضبط پہ ناز تھا، یہ سرے بزم محفل میں کیا ہوا، میری آنکھ کیسے چھلک پڑی، مجھے رنج ہے جو ہوا برا۔ آئیے ذرا اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اے باری تعالیٰ آپ نے اس کائنات کا جو نظام بنایا، مٹی نے محبوب کی نسبت پائی تو مٹی پاک ہوئی ہے، اور حسین کو آقا چوم لے رہے ہیں، حسین تو محمد کی گودی میں کھیلتا رہا ہے۔ تو پھر حسین کی مٹی کا مقام کیا ہے؟ حسین کی مٹی کا مقام کیا؟ آئیے ذرا تھوڑی سی ایک دو باتیں مجھے اور یاد آ گئی۔ اس وقت میرے آقا تاجدار کائنات جہاں جلوہ گر ہے، قبر رسول کی مٹی عرش اعظم سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سوچ لو، عقیدہ ساتھ ملتا ہے تو پھر بول کر ثبوت دو۔ عرش اعظم سے بھی قیمتی ہو گئی۔ 2009 کے جامعہ اشرفیہ کے محتمم میں عالمی میلاد کانفرنس کے سٹیج پر آئے، قبلہ حضور موجود تھے، وہ کہنے لگے لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں یہ نبی کی عظمت کو نہیں مانتے، وہ کہنے لگے آن دی ریکارڈ بات موجود ہے، وہ کہنے لگے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نبی آج جہاں جلوہ گر ہے قبر رسول کی مٹی عرش سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ پھر کہنے لگے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کیوں قیمتی ہے، وہ اس لیے قیمتی ہے وہ ہر وقت جسم رسول کو بوسے دے رہی ہے، وہ اس لیے قیمتی ہے کہ وہ جسم رسول کو بوسے دے رہی ہے۔ میں نے کہا ارے ترازو لگا کے فیصلہ کر، اگر جسم رسول کو بوسے دینے والی مٹی عرشوں سے قیمتی ہے تو بتا جس کو مصطفیٰ کی میں وہ کتنا قیمتی ہوگا۔ اب ذرا میں قبلہ مٹی زمین پر پڑی تھی، نبی کے قدم چومے تو مسجد بنی،
گیارہ کی والوں امتحان میں ڈالنے لگا ہوں، ذوق میں امتحان میں پڑھنے لگا. مٹی زمین پر پڑی تھی، نبی کے قدم چومے تو مسجد بنی. مٹی پر پڑی تھی، نبی کے قدم چومے تو اتنی پاک ہوئی کہ پاک کرنے والی بنی. مٹی زمین پر پڑی تھی، اتنی پاک ہوئی کہ رب نے قسم اٹھائی. اتنی پاک ہوئی کہ مسجد بنی. اتنی وہ مٹی زمین پر تھی، نبی کے قدم چومے اتنی پاک ہوئی عرش اعظم سے مٹی بن گئی. کیوں؟ یہ مٹی نبی سے لگ گئی. پیارے کی والوں اگر ہاتھ اٹھا کے بولتے تو بڑا مزہ آ جاتا. یہ میری محبتوں کو یوں بدنام نہ کرو، کہیں زمانے والے کہیں کہ چشتی رنگ میں وہ اثر نہ رہا. اور دوستان محترم مجھے تو لالیاں اور چنیوٹ والوں پر ویسے ہی بڑا مان رہتا ہے. ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. مٹی زمین پر پڑی تھی، نبی کے قدم چومے تو عرش سے اعلیٰ بنی. مٹی زمین پر تھی، نبی کے قدم کا بوسہ لیا تو رب کی قسم کے قابل بنی. مٹی زمین پر پڑی تھی، نبی کے قدم چومے تو پاک بنی. ارے کیوں؟ یہ مٹی نبی کے جسم سے لگی ہے. یہ مٹی زمین سے نبی کے جسم سے لگی ہے. اگر زمین سے اٹھ کر نبی سے لگنے والی مٹی کا یہ مقام ہے تو جس مٹی سے وجود محمد بنا یہ مٹی کیا ہوگی؟ اس مٹی کو کوئی توڑ نہیں سکتا. یا رسول اللہ کیوں نہیں توڑ سکتا؟ اب کوئی ہاتھ نیچے رہا دکھ ہوگا. سونیا کیوں کوئی توڑ نہیں سکتا؟ کہا یہ مٹی مجھ میں سے ہے. یہ مٹی مجھ میں سے ہے، اس لیے اس مٹی کو کوئی توڑ نہیں سکتا. سرکار اور بھی کوئی ہے جو آپ میں سے ہے. کہا ایک مٹی مجھ میں سے ہے، دوسرا حسین. میں اب ایک پنجابی سمجھ آتی جے سنو. نبی فرماتے ہیں انہم منی وانا منہم. زہرا مجھ سے ہے، میں زہرا سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. اچھا اس کے میں 3 ترجمے کروں گا، زیادہ نہیں کروں گا. 3 پر بول پڑے تو پھر بات بن جائے گی. حضور فرماتے ہیں یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب ہے اب میں آہستہ بولوں گا، یہ در و دیوار آپ کی سبحان اللہ سے گونج پڑے. حضور فرما رہے ہیں پہلا ترجمہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. دوسرا ترجمہ حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں. حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں. اور تیسرا ترجمہ سنو، ایک تو یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. ایک ہے حسین میرا ہے، میں حسین سے ہوں. ایک یہ ہے حسین میرے وچ ہے کہ میں حسین سے وچ ہوں. حسین میرے وچ ہے، میں حسین سے. کہ جب وہ مٹی جو حضور میں سے ہے کوئی اسے توڑ نہیں سکا تو حسین کیسے تولے گا؟ جاہل مطلق ہے جو حسین کو عقل کے پیمانے پہ تول رہا ہے. اور ایک بات کروں، جانتے ہو یہ حسین کن کا ہے؟ اب بولو یار، یہاں تو سارے بے وفائی کرو تو یہاں پھر میں اپنی طرف دوستوں کی طرف منہ کرتا ہوں یا عاشق بنو. حسین کن کا ہے؟ آج ایک بحث چھڑی، ادھر سٹیج لگتا ہے وہ کہتے ہیں وہ یزیدی، ادھر لگتا ہے وہ کہتے ہیں یہ یزیدی، ادھر والے کہتے ہیں یہ یزیدی وہ یزیدی. بات یہ ہے کہ دوسروں کو یزیدی کہنے سے مسئلہ حل ہوگا؟ پتہ کیسے چلے کہ یزیدی کون ہے؟ پتہ کیسے چلے کہ حسینی کون ہے؟ رات چنیوٹ کی سرزمین نے حق ادا کیا اس جملے کا. اب میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. ارے پتہ کیسے چلے گا؟ لو آج وٹ کر لو، سن لو. کچھ کام یزید کو پسند تھے، کچھ کام حسین کو پسند تھے. جو یزید والے کام کرے گا وہ یزیدی کہنا، جو حسین والے کام کرے گا وہ حسین کہنا. اب مجمع ہاتھ اٹھا کے فیصلہ
ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا نعرہ حیدری. اب بولنا. ارے جب حسین کو نماز یزید دیا تھا شراب کا عادی تھا, حسین سجدوں کا عادی تھا. اب ایک بات کرنے لگا ہوں پیارے کی والوں تم جانا, جو بے نمازی رہا اس کا حسین سے واسطہ کیا؟ جس کے سجدے قضا ہو اس کا علی سے واسطہ کیا؟ اور علی اسے کہتے ہیں جو آقا کعبے میں ہے. آئے توجہ یار, میں کچھ کہنے لگا ہوں. علی اسے کہتے ہیں جو آقا کعبے میں ہے, علی اسے کہتے ہیں جو آقا کعبے. بولو, ہاتھ اٹھاؤ. لوگ کہتے ہیں میرے دل میں علی آ جائے, میرے سینے میں علی آ جائے, اور میں نے کہا علی کعبے میں آتا ہے, تو اسے کعبہ کر علی آ جائے. ہاتھ اٹھا دے. میں نے کہا تو آج تک لوگوں کو یہ بتاتا رہا علی کعبے میں آیا, تو بھی مانگتا ہے بہن قوم کو یہ بھی بتانا علی جب کعبے میں آتا ہے تو چاہتا ہے علی دل میں آئے. کوئی بولے نہ بولے صحیح پرواہ نہیں, پر یہ شیخ الاسلام کا شاگرد وہ بیٹھا ہے, حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ کرنے دے آتی ہے. میں نے سجدوں سے دین نہیں پڑھا ہے. سن, علی کعبے میں آتا ہے تو دل کعبہ کر, علی آئے گا, اور جب دل میں علی آئے گا تجھے صدیق عمر پیارے لگے. سن لو, منبر رسول پر جس کے دل میں علی ہوگا اسے صدیق بھی پیارا ہوگا, عمر بھی پیارا ہوگا. لو جی فیصلہ صحیح ہون کرنا آپا. اے جے یارے کی والے ہاتھ چامن تے پھر آج ونڈ ہووے. چل تجھے میں شب ہجرت رسول کے بستر پہ لے کے چلوں. دیکھ رسول کے بستر پر کون ہے؟ بستر رسول پر علی ہے. توجہ, علی کہاں ہے؟ بستر رسول کے اوپر ہے اور تلواروں کے سائے میں ہے. علی بستر رسول کے اوپر ہے اور تلواروں کے سائے میں ہے. ادھر غار کی طرف دیکھ, صدیق کی گود میں نبی ہے اور صدیق کی ایڑی پاس سانپ کے منہ میں ہے. ادھر علی تلواروں کے سائے میں, ادھر صدیق تلواروں کے سائے میں. دونوں ہاتھ اٹھا. ثابت ہوا نبی کی خاطر جان دینے کے لیے نہ ابو بکر پیچھے ہے نہ علی پیچھے ہے. گفتگو کرتے رب نے ایک جملہ دیا, یہ میں نے جھگڑا ہی ختم کر دیا. کیا دیکھو فیصلہ کرو, ہم نے لڑنا ہے یا حسین کی طرف بڑھنا. ایک بات کہوں, میرے ٹیچر تھے, شیخ تھے, ہمیں بھی عادت ہے کبھی کبھی راتوں کی تنہائی میں جا کے داتا صاحب کی چوکٹ پہ بیٹھ گئے, کوئی تو آئے گا ہمیں دینے کے لیے. کسی نے مجھے کہا فرحان جتنی اس قوم نے حسین اور صحابہ پہ لڑنے کی کوشش کی ہے, جتنی اس قوم نے صحابہ اور حسین پہ لڑنے کی کوشش کی, مقدر والا بولے گا, جتنی اس قوم نے حسین اور صحابہ پہ لڑنے کی کوشش کی ہے, اہل بیت اور صحاب پر لڑنے کی کوشش کی ہے, اگر یہ لڑنے کی بجائے دیکھنے کی کوشش کرتے رہ گئے, اگر یہ لڑنے کی بجائے دیکھنے کی جستجو میں لگے رہتے, حسین والے حسین کو دیکھ لیتے, صحابہ والے
تو لڑائیوں میں ڈال دیا گیا ہے نا. چلائیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, قبول کیجئے گا, ونڈ پھر آپ ہی کرنا. شب ہجرت رسول کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں. اللہ نے کہا محبوب تو امین ہے, لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے کر دے. توجہ گل ڈاڈی ہون لگی ہے, توجہ کرو ذرا. اللہ نے لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے کروائی. مجھے نہیں پتا کون مجھ سے پیار کرے گا, کون نفرت کرے گا. یہ زبان نہیں, یہ زبان ہے حسینی, اور حسینی زبان حق بولتی ہے. مجھے نظر آتا ہے رب نے لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے کروائی. رب نے لوگوں کی امانتیں اپنا, رب نے لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے کروائی, اور رب نے اپنی امانت کو صدیق کے حوالے. نقش بندیوں آؤ, چشتیوں کو بھی سنو نا. اب سنو, مجھے کیا سمجھ میں آئی, مجھے نظر آیا نگاہ علی سے ابو بکر دیکھ. ایک جملہ کہنے لگا مقام علی پر, نگاہ علی سے ابو بکر کو دیکھ, ابو بکر جیسا کوئی نہیں, اور نگاہ ابو بکر سے علی کو دیکھ تو علی جیسا کوئی نہیں. قوم کو جھگڑوں میں ڈال دیا. سنو, علی تو وہ ہے فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ. بولو یار, فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے. عظمت فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے. بلندیوں کا وہ منظر. بولو یار, فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے, بلندیوں کا وہ منظر کہاں سے لاؤ گے. بیان اپنی بڑائی کا تم جہاں بھی کرو, قدیر کا منبر کہاں سے لاؤ گے. جڑے سمجھے نے بول کے. سنو, جنہاں نو علی سمجھ نہیں نہ آیا, جنہاں نے سینے وچ علی دا بغض رکھا, جنہوں نے علی سے پیار نہیں کیا, علی کی اولاد کو چاہا نہیں, علی کی اولاد سے پیار نہیں کیا, مظہر سمجھ نہیں آتا. ہاتھ اٹھاؤ ذرا, عجائبات کا مظہر سمجھ نہیں آتا. امجد بھائی خجل دماغوں کو حیدر سمجھ نہیں. عجائبات کا مظہر. کچھ لوگ آج پیدا ہوئے نے کہندے نے بابے تا شاہی کوئی نہیں. وہ ایتھے تا سائیں مٹی برابر نہیں تے بابے برابر کیویں ہو گئے. سن ذرا, جو کہتے ہیں ہم بابوں کا دامن کیوں تھام کے بیٹھے ہیں, ہم اولیاء کی نسبت کیوں رکھتے ہیں, ہم ان کی قبروں پر. سن, عجائبات کا مظہر سمجھ نہیں آتا. بھئی فیصلہ کر لو, اس پر حیدر حیدر ہونی ہے. ہر بندہ جھوم کے حیدر حیدر کا صدا بلند کر دے گا کہ عجائبات کا مظہر سمجھ نہیں آتا. خجل دماغوں کو حیدر سمجھ نہیں آتا. کسی بزرگ کی صحبت کا فیض حاصل کر علی کتابیں پڑھ کے سمجھ نہیں آتا. حیدر حیدر حیدر, ہاتھ اٹھاؤ ذرا ایک دفعہ دونوں. حیدر حیدر حیدر, بلند آواز سے. اللہ آپ کی اس غلامی کو قبول کریں. بات مٹی کی ہو رہی تھی, میں ایک جو بات کرنے لگا ہوں 10 محرم ہے. کون سمجھے گا, کون دل میں بسائے گا, کون میری راتوں کی محنت کو دل میں بسا لے گا. میں نے کہا مٹی کی جہتیں 2 بن گئی تھیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کے جسم کو مٹی لگی تو انہوں نے آلہ کی, ایک وہ ہیں جنہوں نے مٹی کو ہاتھ لگایا تو آلہ کی. لیکن کچھ مٹی ایسی بھی ہے نہ جسم کو لگی, نہ قدم لگے, نہ ہاتھ لگے. نہیں بولے یار, نہیں بولے. ابھی بول پڑو سبحان اللہ, میں کچھ کہنے لگا.
روایت میں آتا ہے 56 برس پہلے جبریل آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ یہ مٹی ہے، یہ مٹی ہے۔ آقا پوچھتے ہیں کون سی؟ کہا اس پر حسین شہید ہو۔ ابھی حسین کے قدم نہیں لگے، تو بولو یار، ابھی حسین کے قدم نہیں لگے، وہ حسین کے جسم کو نہیں لگی ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ جبریل پہلے سے اٹھائے پھر رہا ہے، ابھی وہ قدموں سے نہیں لگی ہے۔ ارے جبریل اس مٹی کو اٹھا کے بتا رہا ہے جس پر حسین نے آنا ہے، جبریل ہاتھوں پہ اٹھا کر زمانے کو بتانا چاہتا ہے اگر یہ مٹی اتنی قیمتی ہے تو حسین کتنا قیمتی ہوگا۔ میں اس بات کو ذرا اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، زمزم پیتے ہو؟ اللہ ہم سب کو پینا نصیب فرمائے۔ لنگر دیوائی زیادہ بندے بول رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بولو اللہ ہم سب کو پینا نصیب فرمائے۔ کہ میں آج آپ سے پوچھوں یہ زمزم پیتے کیوں ہو؟ ایک بندہ کہتا ہے جی فرحان بھائی آپ کو نہیں پتا؟ کیا کہتے ہیں جی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ تھوڑی چپ تے سبحان اللہ۔ کیوں پیتے ہیں جی؟ اللہ نے اس میں کہ یہ تو پتا جی کہ شفا رکھی، یہ بھی تو دس نا شفا کیوں رکھی۔ پیچھے والے یہ کھڑے تھے، جو کھڑے والے ہاتھ اٹھا کے ذرا، میں نے کہا یہ تو بتا رہا ہے کہ اس پانی میں شفا ہے، یہ بھی بتا شفا کیوں ہے۔ کہنے لگا اس لیے ہے کہ توجہ اس کو چھوڑو وہ چلے گا، ادھر دیکھو چشتی بیٹھا ہے سامنے۔ کہنے لگا اس لیے شفا ہے کہ ابراہیم کے بچے کے قدم لگے ہیں۔ میں نے کہا آج فیصلہ کریے، حضور پیچھے کریں ذرا، آج فیصلہ کر لو کہ اگر ابراہیم کے بچہ ہو اور اس کے بیٹے کے قدم پانی کو لگ جائیں تو اس پانی کے اندر شفا ہے۔ اللہ نے کہا حسین تیرا قدم پانی پر نہیں لگا مگر خاک پر لگا ہے، میں نے اس خاک کو خاک شفا بنا دیا۔ حسین کا قدم خاک پر لگے تو وہ خاک وہ پھر خاک نہیں رہتی، وہ خاک شفا ہے، وہ خاک شفا ہے۔ اب یہ جو قدم حسین کا جس مٹی پر لگ جائے وہ مٹی کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا ایک دن، آواز آ رہی ہے جی؟ میرے 2 پروگرام اور بھی ہیں، میں چاہتا ہوں تھوڑی سی آواز آپ کی آ جائے، کچھ حوصلہ میں کروں تاکہ یہ جو ہے نا وہ تسلسل نہ ٹوٹے۔ میرے آقا مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، سبحان اللہ، عاشق بولے یار، سبحان اللہ، صحابہ ساتھ تھے اور نبی دیکھتے ہیں کہ رستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ میں بتانے لگا ہوں کربلا کی مٹی وہ ہے جس پر حسین کا قدم نہیں لگا تھا، جبریل پہلے اٹھا کے پھر رہا تھا، پہلے اٹھا کے لایا تھا، اب بتانے لگا ہوں جہاں حسین کا قدم لگ جائے۔ میرے آقا تاجدار کائنات گزر رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، میرے آقا تاجدار کائنات نے ان میں سے ان بچوں میں سے ایک کو اٹھایا اور نبوت کے ہاتھوں نے پھر اس کا چہرہ صاف کیا۔ ایڈے بندے، ایڈی آواز بلند کرو۔ میرے آقا نے ان بچوں میں سے ایک بچے کو اٹھایا اور ہاتھ صاف کیا، نبوت کے ہاتھوں نے اس کے سر سے مٹی صاف کی، پیشانی صاف کی اور حضور نے صاف کر کے پھر اس کی پیشانی کو چوما۔ صحابہ دیکھ کر کہتے ہیں، صحابہ ہیلو، یہ پھر اس کے شور آئے گی، آواز آئے گی حضور اس کی، رہنے دو، ہیلو بھائی رہنے دو، بات ہو جائے گی، اب رہنے دو، اللہ خیر کرے، بیٹھ جاؤ، سنو ذرا، توجہ، بات ہو جائے گی پوری، توجہ، آواز آ رہی ہے، بولو سبحان اللہ، توجہ میری جانب ادھر دیکھیے ذرا۔ میرے آقا نے ان بچوں میں سے ایک بچے کو اٹھایا اور بچے کو اٹھا کر اس کو چوما۔ صحابہ دیکھتے ہیں یہ حسن بھی نہیں، حسین بھی نہیں، بولو یہ حسن بھی نہیں، حسین بھی نہیں، نبی پیشانی چوم رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ
خیر تو ہے یہ بچہ کون ہے؟ کہا میں نے ایک دن دیکھا تھا، پتہ نہیں کون تڑپے گا، ایک دن دیکھا تھا حسین آگے آگے جا رہا تھا اور حسین کا قدم جہاں مٹی پر پڑ رہا تھا یہ بچہ اس مٹی کو چوم رہا تھا۔ یہ اسے چوم رہا تھا۔ فیصلہ سن لو، نبی نے اس کی پیشانی چوم کر بتایا جو حسین کے قدموں سے لگنے والی مٹی چومے نبی اس کی چوم، نبی اس کی پیشانی چوم، میں یار کچھ کہہ گیا، نبی اس کی پیشانی چومتا، جو حسین کا عاشق ہو نبی اس کی پیشانی چومتا۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں تڑپنا، جو حسین سے پیار کرے نبی اس کی پیشانی چومتا ہے۔ آقا آج آپ بھی نہیں، ظاہری طور پر حسین بھی نہیں، ہم کیا کریں؟ پیار تو ہمارے پاس بھی ہے۔ بول پڑو یار، نبی بتا گئے، ہاں دیکھ لو آج میں اس کی پیشانی چوم رہا ہوں، آؤ اور قیامت ہے ہی اسی لیے حسین کے حبداروں کی پیشانی چوموں گا۔ اور میرے آقا صحابہ کو کہتے ہیں صحابہ گواہ ہو جاؤ، قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ کی بارگاہ میں اس بچے کی سفارش کروں گا۔ کوئی ہے جو اپنے حسینی ہونے کا ثبوت دے؟ لے بھئی بات ادھر ختم ہو جانی ہے، اب فیصلہ تمہارے اوپر ہے، یہاں تو تم کل بولو گے سبحان اللہ، یا اب بول لو۔ نبی نے کہا صحابہ گواہ ہو جاؤ، دن قیامت کا ہوگا، میں اس کی بھی سفارش کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی کروں گا۔ یہ جڑے نوجوان بیٹھے نے مبارک ہو، محبت حسین تمہیں بھی جنت میں لے کے جائے گی، تمہارے ماں باپ کو بھی لے کے جائے گی۔ لیکن چونکہ میں تو چشتی کا عادی ہوں نا، میں نے تو حدیث پڑھنے کے بعد سوچنی تھی، میں نے تو تدبر بھی کرنا تھا، تفکر بھی کرنا تھا۔ نبی یہ فرما رہے ہیں، عدنان بھائی توجہ ذرا، نبی یہ فرما رہے ہیں، توجہ، نبی یہ فرما رہے ہیں تیری سفارش، سمجھ میں آتا ہے کہ تو نے حسین سے لگنے والی مٹی چومی ہے، ماں باپ کیوں؟ پیچھے والے ہاتھ اٹھاؤ ذرا، وہ ماں باپ کیوں؟ نبی فرماتے ہیں اس کے ماں باپ کی بھی کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی کروں گا۔ ارے نبی بتا رہے ہیں جو حسین کا حبدار ہو وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے، جو حسین سے محبت کرے وہ حرام زادہ نہیں ہو سکتا، حلال زادہ ہوتا ہے۔ ایک صحابی آیا، آقا یا رسول اللہ گود میں بچہ ہے اور مجھے شک ہے یہ میرا نہیں، کیوں؟ کہ یا رسول اللہ میری طرف دیکھیں، نہ رنگ سے ملتا ہے نہ نین نقش ملتے ہیں۔ بیوی چپ بیٹھی تھی، وہ بچہ اس باپ کی گود میں تھا۔ یا رسول اللہ یہ مجھے میرا نہیں لگتا۔ اتنے کے اندر امام حسین اس مجلس کے اندر آئے، وہ بچہ جو اس بندے کی گود میں تھا وہ اٹھ کر حسین کے ادب میں کھڑا ہو گیا، وہ بچہ حسین کے ادب میں اٹھ کے کھڑا ہوا۔ نبی کہتے ہیں صحابی چلا جا، یہ تیرا ہے، اگر حرام کا ہوتا کبھی حسین کا ادب نہ کرتا۔ اب ایک دفعہ مسکرا کے سبحان اللہ، بات میں یہاں ختم کرنے لگا ہوں۔ اگر حسین سے نفرت اور تعظیم نہ کرنے والا حلالی نہیں، آج یہاں تے پھر فیصلہ کر لو تو یہاں مڑ میں حلالیاں کوئی نہیں جاؤنا، فیصلہ کر لو۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا دل کتنا دکھی ہے کچھ مولویوں کی حرکتیں دیکھ کے جو یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میرے اس جملے کی قیمت دیجئے گا، اگر حسین کی
بے ادبی کرنے والا حلالی نہیں. ہاتھ اٹھا کے بتا اگر بے ادبی کرنے والا حلالی نہیں تو قتل کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. خدا دی قسم علماء کرام پتہ کتنا بڑا جملہ ہے. اگر چنگا لگیا تو نعرہ مارو حیدر 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 حیدر. بغض بے شک مزید رکھ لے کوئی تا سیدہ دی دید رکھ لے. یزید ایڈا جو چنگا لگ دے پیو دا نامی یزید رکھ لے. حیدر 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 حیدر. عقل ہوئے شعور ہوئے نہ بندہ سیدہ تو دور ہوئے. علین منظر نہیں ایک کو شرط پیو دا بندہ ضرور ہوئے. حیدر 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 نعرہ حیدری. توجہ کیجئے گا. پھر سوال یہ ہے کہ یہ سب لوگ آج یزید کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یزید کو یہ لوگ اپنا باپ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیوں؟ سن لو. اگرچہ کر رہے تھے سب بیعت یزید کی، اگرچہ کر رہے تھے سب بیعت یزید کی، ہراساں تھی فقط حسین سے حکومت یزید کی. اگرچہ کر رہے تھے سب بیعت یزید کی، ہراساں تھی فقط حسین سے حکومت یزید کی. ارے آج یزید کی بات کرنے والے سنو، یہ سب لوگ شامل ہیں قتل حسین میں جو کر رہے ہیں وکالت یزید کی. سب لوگ شامل ہیں یہ قتل حسین میں جو کر رہے ہیں آج وکالت یزید کی. ہاں ہاں ادھر یزیدی کھڑے ہیں ادھر حسینی بھی کوئی کھڑا ہے. دیکھو یہ القول المتین 14 صدیوں کا قرض ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اتارتے ہوئے یزید کا کفر قرآن سے ثابت کر دیا. القول المتین بتاتی ہے ڈاکٹر طاہر القادری حسینی ہے. شہادت امام حسین فلسفہ و تعلیمات بتاتی ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری حسینی ہے. ذبح عظیم بتاتی طاہر القادری حسینی ہے. قرابت النبی بتاتی ہے طاہر القادری حسینی ہے. الدرۃ بیضاء بتاتی ہے ڈاکٹر طاہر القادری حسینی ہے. السیف الجلی بتاتی ہے ڈاکٹر طاہر القادری حسینی ہے. شہادت امام حسین بتاتی ہے طاہر القادری حسینی ہے. میرے قائد کا ظالموں کو للکارنا بتاتا ہے طاہر حسینی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. مولا جزا کے دن ہے، دعا کے دن ہے، ولا کے دن ہے، عزا کے دن ہے. میرے مولا قبول کر لے ملنگ مستوں کو چین دے دے. حسب اور نسل دیکھ کر تو دے مراتب یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے. نعرہ حیدری. عدنان بھائی میرا آپ کے ساتھ مقابلہ کوئی نہیں. آپ نے کہا یزیدیوں کو یزید دے دے، حسین کو حسین دے دے. آؤ آج ہم بھی یزیدیوں کو ایک پیغام دے دے. تمہاری منزل تمہارے رہبر ہمارے رستے الگ الگ ہیں. تمہارے رہبر تمہاری منزل ہمارے رستے الگ الگ ہیں. کب یہ ممکن ہے کوئی دو کناروں کو ملا کے ساتھ رکھے اور مل کے دعا کرو خدا تمہیں تمہاروں کے ساتھ رکھے ہمیں ہماروں کے ساتھ رکھے. مصطفیٰ کی ہے کلی نانا اس بندے کا حسینی ہونا ثابت ہے. یہ ویڈیو بن رہی ہے، ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے اس کے حسین ہونے کو سلام کرے. مجدد رواں صدی، مجدد رواں صدی. اب سنیں بات آپ اختتام کرنے لگا ہوں.
یہ تو ثابت ہوا اب یزیدی یزید کے ساتھ، حسینی حسین کے ساتھ۔ ایک بات کروں، حسین کبھی بھی طہارت کے لیے نہ پانی کا محتاج تھا نہ مٹی کا محتاج۔ مٹی کی باتیں کرتا رہا، او مٹی تمہیں بات کرتی ہے، او مٹی تمہیں بات کرتی ہے، حسین مٹی کو بات کرتا ہے۔ صحیح نہ حسین میرا پانی کا محتاج ہے نہ مٹی کا محتاج ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے فرحان بھائی شاید یہ آپ کے جذبات ہیں، شاید یہ آپ کی جذباتی تقریر اور خطاب ہے، اگر آؤ فیصلہ کر لو، اگر حسین مٹی کا محتاج ہوتا یا حسین پانی کا محتاج ہوتا تو مجھے یہ بتاؤ، پانی ہے نا گاؤں میں، ناپاک ہو تو کیا کرتے ہو جا کے؟ نہ غسل کرتے ہو، بالکل، یعنی کہ تم ناپاک ہو جاؤ تو پاک ہونے کے لیے تم پانی کے محتاج ہو۔ فیصلہ کر دو ہاتھ اٹھا کے، ہم ناپاک ہو جائیں، ہم پاک ہونے کے لیے پانی کے محتاج ہیں۔ ارے پتہ نہیں یہ ایمان کیوں نہیں تڑپے گا یا کیا ہوگا، ہم پاک ہونے کے لیے پانی کے محتاج ہیں۔ نگاہ اٹھا کربلا کو دیکھ، جن کے پاس پانی تھا وہ آج تک ناپاک ہیں، اور جن کے پاس پانی نہیں تھا وہ آج بھی پاک ہے۔ سنو اور اوپر آؤ ذرا، جن کے پاس پانی تھا وہ ناپاک ٹھہرے، جن کے پاس پانی نہیں تھا وہ آج بھی پاک ہے۔ واہ بھائی مولوی، واہ ذاکر میں تیرے انصاف تے قربان جاواں، رمضان میں روزے رکھتے ہو، پانی کیوں نہیں پیتے؟ پانی حلال ہے، پیتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں خدا رمضان میں ہمیں پانی سے آزما رہا ہے۔ کہتے ہیں خدا ہمیں پانی سے آزما رہا ہے۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، تیری آزمائش بھی پانی سے اور ابن علی کی آزمائش بھی پانی سے، تو حسین کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، اور پانی کے ہم محتاج ہیں۔ دیکھو سارا دن روزہ رکھا جب پانی کوئی نہیں پیتا، افطاری ویلے تو پھر صبر بھی کوئی نہیں پیتا، ایک گلاس، دو گلاس، تین گلاس، وقفے نہ گلاس، کدی جامع شیشے تے کدی روح افزا۔ میں کہ حضور یہ بھی تو دسو ہن کیوں پی رہے ہو؟ کہن جی زندہ رہن واسطے پانی بھی تو پینا چاہیے۔ اوئے توجہ، کہتا ہے زندگی کے لیے پانی ضروری ہے، پھر دیکھ کربلا کو، جن کے پاس پانی تھا وہ آج بھی مردہ، اور جن کے پاس پانی نہیں تھا وہ قیامت تک زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تیرے دل میں ایسی گرا لگی، تیرے دل میں اتنا بغض ہے کیوں؟ جو نبی کا نور العین ہے، جو علی کے دل کا چین ہے۔ کبھی دیکھ اپنے ضمیر میں، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ نعرہ حیدری۔ آیا جے مزہ؟ اللہ فرماتا ہے مٹی سے تمہیں پیدا کیا، تم مٹی کے محتاج، حسین تو نہیں۔ آخری بات اور اجازت، حسین کربلا کے اندر تھا، حسین کربلا میں تھا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، پیغام تحریک منہاج القرآن کا، حسین نے ساری زندگی کہا ہو کہ میرے پاس ابھی نہیں، تاریخ کوئی کتاب کا حوالہ لا، کوئی ضعیف روایت لا، حسین نے کبھی کہا میرے پاس نہیں، حسین نے کہا میرے پاس 10 کو محفلیں کرنا، حسین نے کہا لوگوں کو لنگر کھلانا، بولو گھر کیوں گئے؟ اعتماد اٹھ گیا آپ، میں کون سا اس کو بھی حرام کر رہا ہوں؟
ابھی میں نے حکم نہیں بیان کیا، میں پوچھ رہا ہوں، بولو اب۔ حسین نے کہا تھا، وہ تمہاری عظمت کی بات ہونے لگی ہے، حسین نے کہا تھا نہیں، دودھ کا کہا تھا، پانی کا کہا تھا، لنگر کا کہا تھا، نہیں، جو حسین نے کہا نہیں وہ تو سارے کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں جائز، ثواب کا باعث کیوں کرتے ہیں؟ حسین سے محبت ہے تو کرتے ہیں۔ اور میں لونا ہوئے فتوہ جلا دینا، میں تو راہ چوندہ پانی نہیں پیتا جاتا، یہ سب کرتے ہیں کیوں؟ حسین سے محبت ہے۔ لیکن اگر یہ مجمع ایک بار میرا ساتھ دے اور اپنے دل کے اوپر آہ کی آواز لگا دے، مجھے اپنے دل سے پوچھ کے بتا، حسین نے سبیل نہیں مانگی تھی مگر ہم کر رہے ہیں، حسین نے ہم سے دودھ نہیں مانگا تھا مگر ہم پلا رہے ہیں، حسین نے لنگر نہیں مانگا تھا مگر ہم پلا رہے ہیں، جو حسین نے مانگا نہیں وہ سب کر رہے ہیں، اور جس مقصد کے لیے حسین نے سر دیا، مجھے بتاؤ جس مقصد کے لیے سر دیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے عباس کے بازو کٹے ہوں، جس مقصد کے لیے اون و محمد قربان ہوئے ہوں، جس مقصد کے لیے 6 ماہ کا نانا علی اصغر ذبح ہوا، جس مقصد کے لیے قاسم کی جوانی قربان ہوئی، جس مقصد کے لیے علی اکبر گیا ہے، سکینہ پیاسی رہی ہے، زین العابدین بیماری میں رہے ہیں، اس مقصد کو کیوں بھول گئے؟ آج ایک عہد کر لو، اے حسین ہمارا تجھ سے وعدہ رہا، ہم تیرا ذکر بھی نہیں چھوڑیں گے اور تیری فکر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ عہد کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا، جملہ بولو، اے حسین ہم تیرا ذکر بھی نہیں چھوڑیں گے، حسین تیری فکر بھی نہیں چھوڑیں گے، اور ذکر حسین اور فکر حسین دل میں بسا کر ہر وقت کے ظالم کا انکار کریں گے، ہر ظالم کی بیعت کا انکار کریں گے، اور کہیں گے حسین حق کے ساتھ ہے، ہم حق کے ساتھ ہیں۔ حیات باقی، ملاقات باقی، پھر ملیں گے گر خدا لایا۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی، یہ علم، یہ گفتار، یہ شہرت، یہ خطابت در زہرا کی عطا ہے نہ کہ میرا ہنر ہے، یہ در زہرا کی عطا ہے نہ کہ میرا ہنر ہے، جھک جھک کے ملتے ہیں جو مجھے اہل زمانہ، یہ سب در شبیر پہ جھکنے کا اثر ہے۔ لنگر کا انتظام ہے، اگر آپ کہیں یہ چاول تو ہمیشہ لنگر ہمارا مقدر رہا، در زہرا کے نوکروں کا پتہ ہے لنگر کیا ہے، تبرک کیا ہے؟ جس در پہ ملک آتے رہے بن کے سوالی، بخشش تمہیں اسی در کے تمسک سے ملے گی، آ جاؤ یہ ہے محفل شہزادی جنت، جنت بھی یہاں آج تبرک میں ملے گی، وما علینا الا البلاغ۔ سلیم بسم اللہ دعا فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم کے منگتے آج ذکر حسین سن کے اپنے دلوں کو ٹھنڈک دے رہے تھے، اے باری تعالیٰ انہیں مقصد حسین کا نور عطا فرما، انہیں سجدوں کی لذت سے آشنائی دے، اے باری تعالیٰ انہیں سجدوں کا نور عطا فرما، ان کے قلب کو سینے کو طہارت عطا فرما، اے میری مالک کائنات ہمیں ذکر حسین کی بھی توفیق دے اور فکر حسین کی بھی توفیق دے، یہ جنہوں نے اس محفل کو سجایا بالخصوص امجد بھائی اور ان کی پوری ٹیم، اے میرے مالک ان کی نوکری قبول فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اے مالک کائنات امت مسلمہ کو محبت حسین کے پرچم تلے ایک فرما دے، اے مالک کائنات ہم سب کا جینا مرنا عشق حسین فرما، ہم سب کا میرے مالک ہماری نسلوں میں محبت حسین کو جاری و ساری فرما، اے باری تعالیٰ یہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں اگر کوئی پریشان حال ہے، اے میرے مولا تجھے پنجتن کی قربانیوں کا واسطہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اگر کوئی
کوئی بیمار ہے میرے مالک تو بیمار کربلا کا واسطہ اسے شفائے کلی عطا فرما، ملک پاکستان کو میرے مالک کائنات حسینی غلام عطا فرما، حسینی غلام کوئی حکمران عطا فرما، اے میرے مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے میرے مولا وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جو دوست احباب جو لنگر تو رہ گئے نے لنگر کھا کے جاؤ، جو دوست احباب لنگر تو رہ گئے لنگر کھا کے تا جانے۔